بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں اس وقت، یہ سوال بہت شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے طاقتور حلقوں سے ہر طرح کی مفاہمت سے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے؟ عمران خان صاحب تک جو لوگ برج کر رہے تھے، ان کی اپنی جماعت کے لوگ، اور طاقتور حلقوں سے ان لوگوں کا رابطہ تھا، ان کے ذریعے بات پہنچائی گئی۔ عمران خان صاحب تک بذریعہ واٹس ایپ کال رابطہ کر کے بات پہنچائی گئی، عمران خان صاحب تک اپنے بندے بھیج کے بھی بات پہنچائی گئی۔ لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو گزشتہ روز تقریر کی، اس کے بعد ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر طرح کی مفاہمت سے، کسی بھی طرح کی بات چیت سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب پھر اسی ایک مطالبے پر اپنے موجود ہے کہ انتخابات کی تاریخ دیں، اس کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ انتخابات کی تاریخ آئے، اس کے بعد بات ہو سکتی ہے مفاہمت پر، انتخابات کی موڈیلٹیز پر، لیکن اس سے پہلے بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ عمران خان صاحب کا گزشتہ روز کا خطاب جو ہے وہ صاف کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی گزشتہ روز سب سے بڑا ٹیلی ویژن انٹرویو ہمارے سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مسلسل میڈیا انٹریکشن کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز جو انٹرویو فواد چودھری صاحب نے دیا، ویسے ہی وہ اپنے کھلے ڈلے انداز کے لیے مشہور ہیں، مگر جو انٹرویو گزشتہ روز فواد چودھری صاحب نے دیا اے آر وائی پر کاشف عباسی صاحب کو، اس انٹرویو میں اور آپریشن ریجیم چینج سیمینار میں جو فواد چودھری صاحب کا خطاب تھا، اور اس خطاب کے بعد وہیں پر اسد عمر صاحب نے سوال کر لیا کہ انہیں فون تو نہیں آ گیا۔ اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ فون آیا یا نہیں آیا۔ فواد چودھری صاحب کا یہ خطاب جو ہے، یہ عمران خان صاحب کے خطاب کی طرح، عمران خان صاحب کے موقف کی طرح زیر بحث ہے۔ بہت بڑا خطاب تھا، بہت بڑا انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو میں فواد چودھری صاحب نے جہاں بہت ساری باتیں بہت کھل کر کی، وہاں فواد چودھری صاحب نے بعض باتیں جو ہے بالکل صاف انداز میں کہہ دی ہیں۔ اور میاں نواز شریف کے لیے ایک مصیبت ہے، بڑی مصیبت۔ یہ مصیبت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے اعلان ہے کہ انتظار فرمائیے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے اس خطاب کی بات کریں جو آپریشن ریجیم چینج سیمینار میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو اہم ترین باتیں کی، ان اہم ترین باتوں میں ایک چیز مسلسل ہیڈ لائن کی طرح موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو اہم ترین باتیں کی، ان میں یہ تھا کہ ان لوگوں پر، نون لیگ کے لوگوں پر، پیپلز پارٹی کے لوگوں پر، فضل الرحمان کی جماعت کے لوگوں پر یہ خوف تھا کہ عمران خان نے اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ان پر جنرل فیض حمید کا خوف طاری تھا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ نومبر میں نے سوچا تھا کہ میرٹ پر آرمی چیف بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ خرم دستگیر کے کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی اور چیف آیا تو احتساب رک جائے گا، رجیم چینج کرنا ہو تو پہلے میڈیا پر پیسہ چلتا ہے، تب بھی پیسہ چل رہا تھا۔ امریکی دباؤ پر قبائلی علاقوں میں فوج بھجوا کر بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ جنرل اورگزئی نے بتایا کہ 2006 میں امریکی عہدیدار نے کہا کہ ہم آپ کو لڑنے کے پیسے دیتے ہیں، امن معاہدہ کرنے کے نہیں۔ امریکی ایجنڈا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو، بھارت کو تھانے دار مانو، کشمیر کو بھول جاؤ، افغان طالبان ہیں تو یہاں سے اٹیک کی ضرورت نہیں۔ بھٹو کے دور کے علاوہ ہم امریکی غلامی کرتے رہے، ہم اپنا آئین اور قانون توڑ کر ان کی خدمت کرتے رہے۔ سی آئی اے اور ایف بی آئی پاکستانیوں کو اٹھا کر گوانتنامو بے لے گئیں۔ رمزی یوسف ایمل قادسی کیسز مثالیں ہیں۔ قبائلی علاقوں میں بمباری سے ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ شہباز شریف کو کوئی کیسے ملک کا وزیر اعظم بنا دے گا۔ ایک دن نیوٹرل سے بھی بات کی کہ اس پر اتنے کیسز ہیں کہ حیران رہ جائیں گے۔ آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں بنا سکتے۔ نواز شریف نے اپنے نام پر تو کچھ نہیں کیا، بیٹی کے نام پر فلیٹس لیے۔ الیکشن کمیشن حمزہ کو بٹھانے کے لیے جس طرح انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ شہزادہ شہزادی لاہور جا بیٹھے ہیں۔ اللہ نے نیوٹرل رہنے کی اجازت عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں دی ہے، سائیڈز لو۔ نیب نے گزشتہ 18 سال میں 280 ارب روپے، جبکہ ہمارے 3 برسوں میں 480 ارب روپے ریکور کیے۔ ادارے ختم ہو گئے۔ میں نے اور شوکت نے، پھر انہوں نے نیوٹرلز کی بات کی، میں نے اور شوکت نے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ ملک سیاسی عدم استحکام برداشت نہیں کر سکتا، زر مبادلہ کی کمی ہے، کرنسی متاثر ہوگی، اس سازش کو روکیں۔ بیچ میں نیوٹرل راستے کو گیئر ہی نکل گیا۔ تصور کر رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا ہوگا کہ آپ کے جوتے پالش کر دوں۔ امریکی فلسفی سادہ ہے، مفت میں کچھ نہیں، آپ جھکتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، ملک ذلیل ہوتا ہے۔ برطانوی سفیر کے منہ میں کیک ٹھونسا جا رہا ہے۔
اور وہ سفارش کر دے ہماری آگے. انہوں نے کہا یہ بے شرمی ہے, ہم جو لڑائی کر رہے ہیں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل سے پوچھتا ہوں کہ گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو فواد چودھری صاحب نے جہلم کی تقریر میں بھی کہے تھے. تو عمران خان صاحب نے بہت کھل کر بات کی. عمران خان صاحب کے اس خطاب کے بعد یہ سوال مسلسل کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بالکل دروازے بند کر دیے, اور عمران خان صاحب کی اس تقریر کو بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے فوج کے اوپر شدید تنقید کر دی ہے, مہم چلا رہے ہیں فوج کے خلاف. فوج کے خلاف مہم جو ہے وہ نواز شریف نے چلائی تھی. میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں, نواز شریف کا گجرانوالہ کا خطاب ہو, دیگر خطابات ہوں, اور نواز شریف کے ساتھ موجود لوگ, اچکزئی صاحب, فضل الرحمان صاحب, آصف علی زرداری صاحب کی جماعت کے لوگ, ان لوگوں نے جو تقاریر کی تھی, عمران خان صاحب نے ویسی کوئی تقریر نہیں کی. یہ لوگ نام لے کر حملہ آور ہوتے تھے. فواد چودھری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے, انہوں نے صاف طور پر ایک بات کی ہے کہ اگر, یہ فواد چودھری صاحب کے الفاظ ہیں, اگر عسکری ادارہ نہ چاہتا تو ہماری حکومت نہیں گرتی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ پلیئر ہے, وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی مراد یہ ہے کہ فوج کے بڑے اور عدلیہ کے بڑے پاکستانی سیاست میں اے پولیٹیکل نہیں ہیں بلکہ پولیٹیکل پلیئر ہیں, اور پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جو کئی تبدیلیاں چاہتا ہے. اور انہوں نے ڈان اخبار کی بات کی اور کہا کہ یہ تو بھارت اور اسرائیل سے تعلقات کے لیے پوری مہم چلا رہا ہے. اس قسم کی مہمات بڑی محنت سے چلائی جاتی ہیں, لابیز ہوتی ہیں, اور کئی ممالک ایسی مہمات چلاتے ہیں. اور یہی انہوں نے فہد حسین صاحب کی بھی بات کی. انہوں نے کہا نجم سیٹھی اور حسین حقانی کا موقف سب کو معلوم ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ رجیم چینج میں یہی ہوا تھا, آپ اقتدار میں آئے تو کیسز معاف ہو جائیں گے. خرم دستگیر سے پوچھیں کس نے کہا تھا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لائیں گے, اور کس نے آئندہ 10-15 سال اقتدار میں رہنا تھا. فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے رجیم چینج سیمینار میں بھی کی اور انٹرویو میں بھی. انہوں نے کہا کہ جب بریک تھا ہم واپس عدالت پہنچے تو عدالت کے دروازے کو باہر سے تالا لگا تھا. وہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو باہر سے تالا باہر سے کھولا گیا, اندر چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری دونوں بیٹھے ہوئے تھے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ انہیں الیکشن کروانے کے لیے 7 مہینے چاہیے. اس پر بڑی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے 3 مہینے میں الیکشن کروائیں, 90 دن میں الیکشن کروائیں. یہ 7 مہینے کیسے کہہ سکتے تھے؟ اور عدالت کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ 7 مہینے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ کی تو ڈیوٹی ہے یہ کہ آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں؟ آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے. لیکن الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ باقی پلیئرز تھے, اور یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. اور پھر اس کے بعد عدالت کا جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ بہت مختلف تھا, لیکن اس سے پہلے لگ یہ رہا تھا کہ سب الیکشن کی طرف جانے. فواد چودھری صاحب نے مبارکباد بھی دے دی تھی. ایک بات چودھری صاحب نے دوسری بات کی کہ ابھی 25 مئی سے پہلے جو آخری مذاکرات ہوئے, باتیں ہوئی, چیزیں طے ہو گئیں. نون لیگ نے طے کر لیا کہ اسمبلیاں توڑیں گے, الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے, اور اس کے بعد جس طرح کا ظلم کیا گیا 25 مئی سے پہلے 25 مئی کو, وہ سب ہمارے سامنے ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ الیکشن کمشنر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر بہت ساری باتوں کا جواب ہمارے سامنے آئے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے مشرف صاحب کے لیے کہا کہ حکومت سہولت فراہم کرے ان کی واپسی کے لیے. یہ بات تب سے کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے وہ طاقتور حلقوں سے معاملات طے کر رہی ہے. میاں نواز شریف کے لیے بھی معاملات طے ہو رہے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب نے مشرف کے حق میں بیان دے کر اس کوشش کو تیز کیا. لیکن اب مشرف صاحب کے نہ آنے کی خبریں آ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اس سے میاں نواز شریف کی واپسی کے راستے جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئے. مشرف صاحب واپس آتے اور مشرف صاحب کی واپسی ہوتی تو اس سے بڑی مدد ملنی تھی میاں نواز شریف کو. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ بیانات دے کر فضا اپنے حق میں سازگار کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن ہوا یہ کہ مشرف صاحب کی واپسی کے راستے ہمیں نظر نہیں آ رہے, اور مشرف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک علاج ہے ان کا جاری, تو وہ وہیں پر ہیں. اس کا نقصان ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو, شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ عالمی منڈی میں جو خام تیل ہے اس کی قیمت میں $7.5 کتنا $7.5 کمی ہوئی ہے. تو اب ہمارے یہاں یہ جو لوگ 70 روپے پہ پیٹرول دینے آئے تھے اور اب اسے 235 پہ لے گئے, ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ $7.5 کی کمی ہوئی ہے. وہاں اس کمی کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں پیٹرول سستا ہونا چاہیے، لیکن یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پیٹرول سستا نہیں کریں گے. اب یہ پیٹرول پر 5 روپے لیوی بڑھائیں گے 50 روپے تک. اس کے علاوہ یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹیکسز لگائیں گے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر جائیں گی. کم تو کسی صورت نہیں ہوں گی. عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں ٹھیک ٹھاک، لیکن کم یہ لوگ نہیں کریں گے، لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے. یہ ویسے بھی آئی ایم ایف پر ڈال رہے تھے، آئی ایم ایف نے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قیمتوں کا تعلق عالمی منڈی سے ہے اور اب یہ منع کر چکے ہیں، تو یہ قیمتیں کم نہیں ہوں گی، یہ اور بڑھیں گی البتہ. اس کے علاوہ کہ الیکٹرک اس نے یہاں نیپرا میں درخواست دے دی ہے کراچی کے رہنے والوں کے لیے کہ 12 روپے کا اضافہ مئی کے مہینے کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے لیے 12 روپے کا اضافہ کیا جائے. شیخ رشید صاحب اور دیگر لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب جو بل آئیں گے جولائی کے اگست کے، چیخیں نکلیں گی، اور وہ لوگ جو اب تک نہیں نکلے تھے وہ لوگ بھی باہر نکلیں گے. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، اور جو بجلی آ رہی ہے وہ بجلی 3 گنا مہنگی ہو چکی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.